حضرت وقت ہوا ہے شبے کا ازالہ، اور آج کا شبے کا ازالہ جو ہے کنسرننگ ہے کافی. میں بیان کرتا ہوں. کسی نے یہ پوچھا ہے، جو عیسائی ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اس سے پہلے مسلمان ہوا کرتے تھے اور اب انہوں نے اسلام چھوڑ کے کرسچینٹی کو اپنا لیا ہے. وہ کہتے یہ ہیں کہ ایک روز کسی نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ جیسس کون ہے. تو ان کے پاس جواب نہیں تھا. انہوں نے سوچا کہ میں کیوں نہ ریسرچ کروں، اور ریسرچ کے لیے انہوں نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا. جب انہوں نے قریبی طور پہ مطالعہ کیا تو انہیں یہ پتہ لگا کہ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام 25 بار لیا گیا ہے، اور اسی طرح ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام 4 بار لیا گیا ہے. اور اس پورے پڑھنے کے بعد انہیں یہ بھی پتہ لگا کہ قرآن پاک میں کسی خاتون کا نام نہیں ہے سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کا. اور اسی طریقے سے انہیں یہ بھی پتہ لگا کہ آل عمران کا پورا چیپٹر اسی سلسلے میں ہے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اسلام سے زیادہ اہمیت تو کرسچینٹی کو ہے قرآن میں. تو عیسائیت جو ہے وہ زیادہ بڑا مذہب ہونا چاہیے یا اسلام زیادہ بڑا مذہب ہونا چاہیے؟ اور انہوں نے اس کے ساتھ بڑا کوشچن مارک لگایا. فرمائیے آپ. بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، راہم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. شکریہ. اگر یہ بات ہے تو پھر تو یہ ہے کہ ان کو قرآن اور اسلام کو اور سینے سے لگانا چاہیے تھا. جس قرآن اور اسلام نے ان کے کوشچن کا یا حل پیش کر دیا، ان کی کنفیوژن دور کر دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے حالات سے آگاہ کر دیا جس قرآن نے، تو اس قرآن کو تو ان کو سینے سے اور لگانا چاہیے. کیونکہ وہی عیسیٰ علیہ السلام جن کو انہوں نے کہا کہ یہ تو ان کا 25 مرتبہ ذکر ہے، اسی قرآن میں وہ انہی کے بارے میں موجود ہے آیت کہ وہی عیسیٰ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، اس کا دامن پکڑ لینا. اور بنی اسرائیل کو خطاب کر رہے ہیں، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، میں تمہارا رسول بن کے آیا ہوں. تو خود ان کو کہہ رہے ہیں، اور خود وہ بشارت دے رہے ہیں کہ جناب میرے بعد وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسمہ احمد، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اس کا دامن پکڑ لینا. تو اگر ان کو قرآن پہ اتنا بلیو تھا تو پھر تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیتے، کیونکہ وہ عیسیٰ ان کی خبر دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا انہوں نے جو سٹوری بتائی اس سے تو لگتا ہے ان کو اسلام اور سینے سے لگا لینا چاہیے تھا. لیکن بات اصل میں یہ بدنصیبی کی بات ہے کہ خود قرآن نے یہ اپنا یہ ایٹیٹیوڈ بتایا کہ یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا. اللہ نے کہا کہ یہ جو قرآن ہے یہ ایسی چیز ہے کہ اسی کے ذریعے سے ہم بہتوں کو گمراہ کر دیتے ہیں اور اسی کے ذریعے سے بہتوں کو ہدایت دے دیتے ہیں. اس کا مطلب وہ صاحب جو ہے یضل بہ کثیرا میں داخل ہو گئے، گمراہی میں. تو گویا کہ قرآن کی صداقت اور پکی ہو گئی کہ اسی قرآن سے گمراہ بھی ہوتے ہیں. تو اس قرآن سے ہدایت پانے کی بجائے وہ گمراہ ہو گیا ہے. جس قرآن نے اس کو حضرت عیسیٰ کا پتہ دیا، جس قرآن نے یہ حضرت مریم کا ذکر کیا، جس قرآن نے اتنے تفسیر ان کو بتائی، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اتنا ذکر خود کرسچینٹی میں نہیں ہے، تورات و انجیل میں نہیں ہے، کسی اور آسمانی کتاب میں نہیں ہے. تو جو قرآن ان کا اتنا ذکر کر رہا ہے تو یہ قرآن تو سینے سے لگانے کے قابل ہے. اس سے تو ہمارا یہ دعویٰ ہوتا ہے، چیلنج ہوتا ہے کہ یہ جو کرسچن ہے، پادری کرسچینٹی جو ہے، وہ اپنے نبی کے احوال اپنی کتابوں سے ہمیں بتائیں. وہ نہیں بتا سکتے، اس میں ہے ہی نہیں. لیکن قرآن نے کمال کر دیا کہ اتنی دیانتداری کے ساتھ وما صاحبکم بظنین ہے وما هو علی الغیب بظنین، تمہارے یہ جو محمد ہیں یہ غیب کی بات بتانے میں بخیل نہیں ہے، جو اترتا ہے صاف صاف بتا دیتے ہیں. تو یہ تو قرآن کی صداقت، حقانیت اور نبی کی سچائی کو بتا رہے ہیں کہ نبی جو صاف صاف جو اتر رہا پیش کر رہے ہیں. بھلے اس میں ان کا 25 مرتبہ ذکر ہے، ان کا 4 مرتبہ ذکر ہے مثلا بقول ان کے. تو اس کا مطلب اس سے تو قرآن کی صداقت اور پختہ ہو گئی. لہٰذا ان کو چاہیے تو قرآن کو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے تھا، قرآن کو اور سینے سے لگاتے. جو قرآن خود کرسچینٹی کو بھی عزت دے رہا ہے، سب کو عزت دے رہا ہے، ساری آسمانی کتابوں پہ ایمان لانے کا کہہ رہا ہے، تو وہ تو چھوڑنے کے قابل نہیں ہے. وہ تو مصدق ہے. یعنی دیکھو جو مصدق ہوتا قرآن تصدیق کر رہا ہے نا ان سب کی، تو تصدیق کرنے والے کا آپ انکار کر کے آپ خود ان چیزوں کا انکار کر رہے ہیں. بالکل درست یہ ہوا نا. تو ٹیکنیکلی تو آپ کرسچینٹی کے منکر ہیں.
آپ اپنے ذام میں سمجھ رہے کہ میں کرسچن ہو گیا، اصل میں تو آپ کرسچینی کا انکار کر گئے، کیونکہ قرآن جو کہ تصدیق کرنے کے لیے آیا تھا، اور یہی وصف قرآن کا بیان کیا کہ مصدقاً ہے، یہ پہلی کتابوں کا مصدق ہے، تصدیق کرنے والا ہے، محمد پہلے نبیوں کی تصدیق کرنے والے ہیں، تو آپ اس مصدق کو کہیں گے یہ جھوٹا ہے تو نعوذ باللہ، تو جو چیزیں تصدیق کی تھی ساری جھوٹی ہو گئی. جی تو کرسچینٹی پہلے جھوٹی ہوگی تو اس جھوٹی کرسچینٹی کو لیا کیوں اس نے؟ اور پھر دوسری بات ہے کہ تصدیق کرنے والے کے سائن تو ایک ہی دفعہ آتے ہیں، آپ کا نا آپ جی اٹیسٹڈ کر دیجئے، آپ اپنی سٹوری پوری لکھتے ہیں، آگے تصدیق کرنے والا مور لگا کے ایک ہی لگ رہا ہے، تو مصدق کا ذکر تو کم ہی آنا ہے، مصدق کا ذکر زیادہ کب آتا ہے؟ وہ مصدق لہو کا ذکر زیادہ آتا ہے جس کے بارے میں وہ تصدیق کرنا ہے، ساری سٹوری تو اس کی زیادہ آتی ہے. لہٰذا یہی تو کمال ہے حقانیت قرآن کی کہ اوروں کا ذکر زیادہ ہے جس کی تصدیق کرنی ہے. تصدیق کرنے والا تو ایک ہی دفعہ سائن کر کے مور لگاتا ہے یا بار بار کرتا ہے. تو نبی کا کم ذکر ہونا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نبی مصدق ہے، پہلوں کی تصدیق کر رہا ہے، لہٰذا اس مصدق کی تم تصدیق کرو گے تو پہلوں کی بھی تصدیق ہو جائے گی، اگر اس کا تم انکار کرو گے تو پہلوں کا بھی انکار ہو جائے گا. لہٰذا کم ذکر آنا تو نبی کی اور حقانیت کو بتاتا ہے. اور پھر دوسری بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر زیادہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں عیسیٰ علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہیں جنہوں نے دوبارہ دنیا میں آنا ہے. اس لیے قرآن میں اللہ نے بار بار ان کا ذکر کیا، ان کی پیدائش تک کے احوال بتائے. مقصد یہ تھا کہ جب دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں اور دوبارہ قیامت سے پہلے آخری اپرچونٹی ہوگی انسانیت کے پاس کہ ان کو جو ہے ان پر سچا ایمان قبول کر لیں، تو اگر یہ نہ ہو کہ دوبارہ آئیں تو لوگ ان کو پہچاننے میں مسٹیک کر جائیں. اس لیے اللہ نے بار بار تفصیل سے بیان کیا، نبی نے بار بار تفصیل سے ان کی علامتیں بیان کی تاکہ عیسیٰ دوبارہ آسمانوں سے آئیں تو کوئی ان کو پہچاننے میں غلطی نہ کرے اور جلدی سے اس پر ایمان لے آئے. یا کوئی دھوکے باز جو ہے ان کی شکل میں بھیس بدل کے آ کے کہ جی میں ہوں، جیسے مرزا غلام محمد قادیانی کہہ دیا کہ میں جو ہے مسیح ابن مریم بن کے آ گیا ہوں، تو وہ دھوکہ دے دے کوئی. اس لیے اللہ نے اس کو قرآن میں تفصیل سے ذکر کیا کہ یہ شخص چونکہ دوبارہ آنی ہے لہٰذا ان کو ماننے میں مسٹیک نہیں کرنا، فوراً ایمان لے آنا. اس لیے پھر کہہ دیا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ جتنے اہل کتاب یعنی عیسائی وہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے ان کے مرنے سے پہلے پہلے. تو یہ اس لیے ان کا ذکر زیادہ ہے کیا تاکہ ان کو دوبارہ ماننے میں مسٹیک نہ کریں. اور مریم کا ذکر اس لیے کیا کہ مریم جو یہ وہی شخصیت ہے علیہ السلام کہ ان کے بطن سے بغیر باپ کے بچہ پیدا ہوا ہے، اور ایسا کسی اور عورت کے ساتھ واقع نہیں ہوا. تو یہ چونکہ ایسا واقعہ تھا کہ جو اس عورت سے ظاہر ہوا تھا، اسی اللہ نے باقاعدہ نام اس کا ذکر کیا تاکہ لوگ مسٹیک نہ کر جائیں کہ یار کون سی عورت تھی، اچھا فلاں کی ماں تھی، فلاں کی بیوی تھی. تو اوروں کو تو بیوی اور ماں کے ساتھ اللہ نے ذکر کر دیا یا اسپیسیفک نام لے لیا تاکہ بالکل کنفرم ہو جائے یہ خاتون ہے مریم کہ جس کے بطن سے جو یہ بچہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے. تو یہ نہ ہو کہ اگر وہ نام نہ لیں تو کسی اور پہ تہمت لگ جائے یا کسی اور کی طرف یہ معجزہ منسوب ہو جائے. اس لیے تو مریم کا نام لیا ہے کیونکہ ان کے وجود سے ایک ایسا کرشمہ اللہ نے ظاہر کیا جو کائنات کے کسی اور عورت سے ظاہر نہیں ہوا، اس لیے ان کا نام لیا ہے. نام لینے کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی فضیلت گویا کہ حضرت عائشہ سے بھی بڑھ گئی، حضرت فاطمہ سے بھی بڑھ گئی. فضیلتوں کے مقام اپنی اپنی جگہ پر ہے اور جزوی فضیلتیں ہوتی ہیں، تو مریم کو یہ فضیلت حاصل تھی اس لیے نام لیا. نام لینے کی وجہ یہ نہیں کہ جناب خدا نخواستہ اسلام جھوٹا ثابت ہو گیا. لہٰذا انہوں نے اصل میں بہت ٹیکنیکلی مسٹیک کی ہے. ان کو تو اسلام اور سینے سے لگانا چاہیے تھا کہ جو سب کو مانتا ہے، سب کو اکوموڈیٹ کرتا ہے، سچا یہی ہے، باقی سارے جھوٹے ہیں. بالکل صحیح ہے. آپ کی بات میں مجھے یقین ہے کہ مجھے تو بہت وزن لگا، مجھے یقین ہے کہ ان کو بھی بہت اس میں عافیت ہوئی ہوگی سننے میں، اور کلیریفیکیشن ضروری ہے ایسے کویسچنز کی.